Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Saima Zaidi. We are doing modern prose and heroes these days. The chapter that we are going to do today is Why Boys Fail in College. The writer Herbert E. Hawks describes the reasons of failure of the students in college. He presents some solutions of these reasons as well. He divides the students into two classes, those who try and concentrate. Secondly, those who do not try, they do not concentrate. He throws light on the reasons of failure in this way. So girls, first of all, he gives us the reason of nervous habits. There are some boys who fail because they do not try. They suffer from nervous habits. They cannot sit at the desk and study properly. They waste their time in useless activities. We cannot help them. We can only tell them the reason. They themselves are to get rid of it. The author has evaluated the case of such students in a sensible manner. He offers possible remedy to avoid such failures. So girls, this is an important reason, and secondly, another important reason is mistaken ambition. Mistaken ambition is a great cause of the failure of the students at college. The, the students want to study one subject, whereas the parents compel the students to study the opposite subjects. So the boy or the student does not find any interest in that subject, and so consequently he fails. By mistaken ambition, the author means that the parents impose their views on their children. In this way, the entire fault lies with the parents. They ignore the interest of their children and cause a talent loss. So it is an important reason of the failure of the students that is called mistaken ambition. Another important reason of the failure of the students at college is the problem of health. Some of the students suffer from one disease or the other. Sometimes the boys suffer from TB or bad tonsils, sleeping sickness, and poor digestion. They try hard on their part, but they cannot pay full attention to their studies, and so they fail. The college authorities and college doctors should help such boys. There should be close cooperation between the teachers and the doctors in this matter. So girls, the question of health is very important, because if the student is not okay physically, he cannot pay attention to his studies. So girls, next another important point is the problem of poverty and finance. Some students are very poor. So girls, some poor parents compel their children to earn and learn at the same time. They have to work hard. They have to earn wages. So the boy has to spend much time to earn a few coins. In this way, he wastes his time and spoils his health. So failure is bound to come. Such students are found in our country also. In every country, in every place, there are poverty-stricken people. So such instances can be found in every country. So girls, such students who are not healthy, they cannot give adequate time to their studies. Their academic efficiency suffers a lot. The student has the right to study. His parents are bound to support him. This is the view of the writer, and a very right one.
So, because if the students have to work hard for long hours in order to meet out their educational expenses, their health is lost and they have to suffer a lot in life. So, girls, next important feature of uh, this essay, that is here, girls, the writer says that another cause of failure is overconfidence and overestimation. So, girls, there are some boys or some students who are intelligent. They pass the school examination with a little effort. They think that they can pass the college examination in the same way too. They do not work properly and so they fail. The superiority complex in them and their wrong judgment cause their complete failure. So, because every class demands more hard work, so the students must work hard to cope with the new demands of the new class. So, girls, next हमारे पास जो important point है, that is too much interest in sports. Another important reason of the failure of the students in college is that they take too much interest in sports. Sorry, girls, it is wrongly written uh, sports, sports, right? ये जो वर्ड है गर्ल्स जो मिस्टेकनली मुझसे लिखा गया है, दैट इज सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, फेवर देना, सहारा देना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो है स्पोर्ट, SPORT, यानी कि गेम्स। ठीक है, सो गर्ल्स, there are some students who take too much interest in sports, so they ignore their studies. Some students adopt a negative attitude towards sports. They take more interest in sports and literary activities than is needed. They spend much time in such sideshows, leaving not an hour for the study. This is quite wrong. They ought to leave the college and become professional if they are so much interested in sports. So the writer condemns such students. There must be a balance between games and studies. Neither the games should be at the cost of studies, nor studies should be at the cost of games. So, girls, again, the writer gives us another reason of the failure of the boys at college. There are some students who are bluffers, who deceive. They are called lazy bluffers by the writer. So, because they are lazy, they do not want to study, they waste their time and they think that they can easily deceive the teachers and the parents. So, guys, actually, they deceive themselves too. Some students have no serious aim in life. They join college just for fun. They pollute the atmosphere of college and mislead other students also. They should not be allowed to stay at the college. They should be pushed out in the cold world. They should be left at the mercy of cruel society, which may teach them a lesson and train them. So, girls, there are different reasons discussed here by the writer, and so, girls, the writer feels that all these reasons must be eradicated, they must be uprooted, and the students must get rid of them because life is a serious affair. गर्ल्स, इस ऐसे में आपने देखा कि राइटर ने हमें बहुत सारी रीजंस बताई हैं फेलियर की कॉलेज में, और ये ऐसे जो है ये बहुत प्रॉपरली शामिल किया गया है आपकी बुक में, क्योंकि आप कॉलेज में हैं, आप खुद जान सकती हैं कि किस वजह से क्या चीज़ आपकी स्टडीज़ में आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है ये चैप्टर सब स्टूडेंट्स के लिए। तो गर्ल्स,
اس میں یہ ہے کہ چیپٹر جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں میں آپ کو ایک جو بات جو ہمیشہ میں آپ کو کلاس میں کہتی ہوں، وہ میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری ٹیکسٹ ہے، یعنی کہ جو اوریجنلی جو ایسے ہے جو ہم ریڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے، اس میں جو کوشچنز ہیں وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، ان کو لرن بائی ہارٹ، زبانی آپ نے یاد کرنا ہے. دے مسٹ بی ایٹ یور فنگر ٹپس، کیونکہ یہ چیپٹر کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بک ہے ہماری ہیلپنگ بک ہے، برائٹ ہے یا کوئی بھی ہے دوسری، تو اس میں سے بہت سارے کوشچنز ہیں، بہت سارے اس میں مطلب ایروز والے ہیں، کچھ بغیر ایروز والے ہیں. لیکن جب آپ یہ ایکسرسائز والے کوشچنز کو زبانی یاد کر لیتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، تو پھر آپ ان سب کوشچنز کو ہینڈل کر سکتی ہیں. تھوڑا سا شیپ اینڈ مولڈ کرنا ہوتا ہے، بیسک مٹیریل جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے ایکسرسائز والے کوشچن آنسرز کر لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا گرلز، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، ووکیبلری پہ بھی آپ نے بہت کنسنٹریٹ کرنا ہے. آپ جب ٹیکسٹ کی ریڈنگ کریں گی تو وہاں انڈر لائن کرتی جائیں، جیسا کہ ہم کلاس میں کرتے ہیں کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ہمیں انڈر لائن کرنا ہے، ان کے میننگس جو ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں. تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گا ہمارے ملٹیپل چوائس کوشچنس میں، جو کہ ہمارے آبجیکٹیو ٹائپ جو کوشچن پیپر سالو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں سینونیمز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ نے لرن کرنے ہیں. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو چیپٹر کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارا جو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہے، جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے، اس میں ہماری تیاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے ووکیبلری پہ بھی فوکس کرنا ہے. اور یہ جو مین پوائنٹس ہیں چیپٹر کے، یعنی کہ جو آپ کو ایکسرسائز والے کوشچن سارے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کر کے زبانی لکھنے ہیں، خود سے زبانی لکھنے ہیں. یہ آپ کا سیلف ٹیسٹ ہو جائے گا. سیلف ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری مسٹیک آپ کی اپنی نظروں کے سامنے اسی وقت آ جاتی ہے. آپ اس کو خود سے چیک کر لیتی ہیں، جہاں سے آپ بھولی ہیں وہاں سے آپ اس کو پھر سے اپنے آپ کو آپ چانس دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو پھر سے یاد کر لیں. اور اس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے گرلز، خود سے پڑھنا ہے. سیلف اسٹڈی اور سیلف ٹیسٹ جو ہے یہ بےحد امپورٹنٹ ہے. اور ہماری جو یہ بک ہے، یہ والی ماڈرن پروز اینڈ ہیروز، اس کے 2 پارٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے پارٹ میں یہ ایسیز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جیول آف دا ورلڈ پہ اینڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہیروز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سے سائنٹسٹ بھی ہیں. تو یہ جو اس میں ہم نے 2 چیزیں پریپیئر کرنی ہے، ایک تو شارٹ کوشچن آنسرس پریپیئر کرنے ہم نے، اور ایک ملٹیپل چوائس کوشچنس جو ہیں وہ پریپیئر کرنے، وہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ٹرانسلیشن نہیں آئے گی جیسا کہ فرسٹ ایئر میں آتی تھی، وہ اس میں نہیں ہے. لیکن آپ نے چیپٹر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو گرلز، اس میں آپ نے کیا کچھ ذہن میں رکھنا ہے؟ کوشچن آنسرز اور سینونیمز، یہ 2 چیزیں یہاں سے ہمارے پاس آئیں گی پیپر میں. ٹھیک ہے. تو گرلز، آپ نے بہت محنت سے تیاری کرنی ہے، بہت محنت سے پڑھائی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کب ہم کلاس رومز میں اکٹھے ہو سکیں گے. تو یہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے پڑھنے کا جو اب ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھیے گا. ایگزام جب بھی ہوں گے تب ہوں گے، بہرحال جو بھی اسپین آف ٹائم ہمارے پاس ہے اور یہ جو گزر رہا ہے، اس میں آپ سیکنڈ ایئر میں اب آ گئے ہیں، تو آپ نے اب اپنی تیاری جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ایئر کے ایگزام بھی ساتھ ہی ہوں، تو پھر ڈبل برڈن ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ اس کو بھی ریوائز کریں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھتے رہیں. اوکے گرلز، تھینک یو. اللہ حافظ.